چھوٹا سا یوسف 7 سال کا تھا۔ وہ ایک خوش مزاج اور ذہین بچہ تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا، اسے فجر کی نماز کے لیے جاگنا بہت مشکل لگتا تھا۔ ہر رات سونے سے پہلے اس کے ابو اسے کہتے، بیٹا صبح جلدی جاگنا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ یوسف جی ابو کہتا، مگر صبح جب اذان کی آواز گونجتی وہ کروٹ بدل کر دوبارہ سو جاتا۔ یوسف کی والدہ نرمی سے اسے اٹھاتی، اس کا منہ دھوتی، لیکن یوسف کی آنکھیں بند ہی رہتی۔ وہ بہانے بناتا، تھوڑی دیر اور سونا ہے۔ امی مسکرا کر کہتی، بیٹا نماز ہماری روح کی غذا ہے، جیسے کھانا جسم کی۔ ایک رات یوسف جلدی سو گیا۔ سوتے سوتے وہ ایک عجیب خواب میں چلا گیا۔ اس نے خود کو ایک خوبصورت باغ میں پایا جہاں ہر طرف روشنی، خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ تھی۔ وہاں ایک نورانی چہرے والا شخص یوسف کے قریب آیا۔ السلام علیکم یوسف۔ یوسف نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ شخص نے کہا، میں تمہارا دوست ہوں جو تمہیں ایک خاص راز بتانے آیا ہوں۔ شخص یوسف کو باغ کے اندر لے گیا۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تسبیح پڑھ رہے تھے، کچھ نماز پڑھ رہے تھے اور سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ شخص نے بتایا، یہ وہ بچے ہیں جو وقت پر نماز پڑھتے ہیں، ان کے دل اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ یوسف نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی نماز سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ شخص نے جواب دیا، نماز اللہ سے بات کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہو۔ یوسف کی آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے خود کو حشاش بشاش پایا۔ وہ بستر سے اٹھا، وضو کیا اور ابو کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ ابو حیران تھے، خوش بھی۔ نماز کے بعد یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، شکریہ اللہ۔ اب یوسف ہر نماز وقت پر پڑھتا، اسکول میں دوستوں کو نماز کی اہمیت بتاتا۔ اس نے ایک چھوٹا سا کلب بنایا، نمازی دوست۔ ہر ہفتے بچے جمع ہوتے، نماز پڑھتے، کہانیاں سنتے اور دعائیں کرتے۔ کئی دنوں بعد یوسف نے پھر وہی باغ خواب میں دیکھا۔ اس بار شخص بہت خوش تھا۔ یوسف تم نے دل سے نماز شروع کی، اللہ تم سے خوش ہے، تم اب دوسروں کے لیے مثال ہو۔ یوسف نے ہنستے ہوئے کہا، میں اب کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اسکول میں نماز پر ایک مضمون نویسی کا مقابلہ ہوا۔ یوسف نے اپنے تجربے پر مبنی ایک کہانی لکھی۔ اس نے اپنے خواب، تبدیلی اور نماز سے محبت کی پوری داستان لکھی۔ اس کی تحریر نے سب کو متاثر کیا۔ اس نے پہلا انعام جیتا۔ اس کی ٹیچر نے کہا، یوسف تم نے ہمیں یاد دلایا کہ نماز صرف عبادت نہیں، روح کی روشنی بھی ہے۔ ایک دن یوسف بیمار ہو گیا، بخار بہت تیز تھا، وہ مسجد نہیں جا سکا، لیکن اس نے اپنے کمرے میں بستر پر ہی نماز ادا کی۔ دعا کی، اے اللہ مجھے جلدی ٹھیک کر دے کہ میں پھر سے مسجد جا سکوں۔ چند دنوں میں وہ بہتر ہو گیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تب نماز اور بھی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ ایک دن یوسف کو اسکول میں جمعہ کے دن تقریر کرنے کا موقع ملا۔ اس نے مائک تھاما اور کہا، نماز ہمیں صرف اللہ کے قریب نہیں لاتی بلکہ ہمیں بہتر انسان بھی بناتی ہے۔ جو دل نماز سے روشن ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یوسف کے دوست جو پہلے سستی کرتے تھے اب اس سے متاثر ہو کر نماز میں دلچسپی لینے لگے۔ انہوں نے بھی نماز کے اوقات پر عمل شروع کیا۔ یوسف کی محنت رنگ لائی۔ اس نے اپنے دوست کو خواب والا باغ بتایا اور کہا، یہ خواب صرف میرا نہیں، ہر اس بچے کا ہو سکتا ہے جو نماز سے محبت کرے۔ سالانہ امتحانات قریب تھے۔ یوسف دن بھر پڑھائی کرتا مگر نماز کا وقت کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس نے دعا کی، اے اللہ میری محنت قبول فرما اور مجھے کامیاب کر۔ امتحان کے دن وہ پرسکون تھا جیسے نماز نے اسے اندر سے مضبوط کر دیا ہو۔ نتیجہ آیا تو وہ نمایاں کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ ایک دن یوسف نے ایک چھوٹے بچے کو سوتے دیکھا اور نرمی سے کہا، الفاٹیو فجر کا وقت ہے، نماز کا وقت کبھی نہ گوانا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بچ اٹھ بیٹھا جیسے یوسف نے وہی روشنی اس کے دل میں بھی جگا دی ہو۔ نتیجہ، نماز صرف فرض نہیں بلکہ زندگی کا نور ہے۔ یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، ہمارے دل کو سکون دیتی ہے اور ہمیں نیکی کے راستے پر گامزن کرتی ہے۔ یوسف کی طرح اگر ہم بھی نماز کو دل سے اپنائیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو پھر آج سے خود سے یہ عہد کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں گے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔